لگ جاتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلال میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں محسوس کی، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میں نے جب پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ کون ہے تو مجھ سے بتایا گیا بلال کہ یہ تمہارا امتی حضرت بلال ہے۔ بلال تم کیا کام کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا نبی علیہ السلام میں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، حد سے زیادہ اہتمام کرتا ہوں۔ ٹھیک، چونکہ جب آپ واش روم جائیں گے، باتھ روم جائیں، کہیں پر بھی ہر جگہ پتھر ہی پتھر ہے، اسٹیل ہوگا یا وہ کانچ کے وہ کموڈ لگے ہوں گے، جب آپ پورے پریشر کے ساتھ زور کے ساتھ پیشاب کریں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو چھینٹے نہ آ جائیں، آپ کو چھینٹے نہ لگ جائیں۔ تو یقیناً پیشاب کی جگہ کو آپ نے تو صاف کر لیا، پر پتہ چلا پاجامے کی کناروں پر بھی پیشاب کی چھینٹیں لگی تھی، آپ کو اس پہ دھیان بھی نہیں رہا۔ اس لیے ان پیشاب کی چھینٹوں سے بھی خود بچنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی واش روم میں، کسی باتھ روم میں، چاہے گھر کا ہو، ایئرپورٹ کا ہو، ہوٹل کا ہو یا کسی جگہ کا ہو، اگر وہاں پر کوئی کامن چپل رکھی ہوئی ہے، اس چپل پر اگر آپ کی پیشاب کی چھینٹیں لگ جاتی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو صاف کرنا۔ اگر نہیں آپ کریں گے، اگر دوسرے آدمی کے کپڑے یا جسم خراب ہو گئے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ بس اسی طرح 4 باتیں ہوگی۔ 5ویں بات جو احتیاط کی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، چونکہ آپ نے احرام باندھا ہے اور آپ طواف ابھی کریں گے، آپ پہلے عمرہ کریں گے، یا اسی طرح آپ حج بیت اللہ کی سعادت آپ کو اللہ رب العزت نصیب فرمائیں گے، تو ایک کام اور بھی کرنا۔ حرم محترم میں اکثر و بیشتر ہم نے حجاج کرام کو دیکھا ہے کہ احرام باندھے ہوئے بالکل مستی میں ویڈیوگرافی، ویڈیو کالنگ کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کر لینا چاہیے۔ میں نے شروع میں ہی یہ بات عرض کی تھی کہ جو گناہ آپ یہاں کریں گے اور جو گناہ آپ حرم محترم میں کریں گے، اس گناہ اور اس گناہ، یہی گناہ اتنا ہی تھا، لیکن وہاں جا کر اس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ویڈیوز کے معاملے میں بھی آپ بہت زیادہ محتاط رہیں گے، اس طرح نہیں کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی طرح عورتیں جو ہیں، خواتین جو ہیں، خواتین تو الحمدللہ رب العالمین حرم تک اکثر و بیشتر پردے کا وہ اہتمام کرتی ہیں، لیکن جب ہماری بہنیں وہاں پہنچ جاتی ہیں تو اکثر و بیشتر وہ دیکھ سمجھتے شاید ہم تو اب یہاں آ گئی، اب ہمیں پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میری بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ پورے سفر میں، چاہے 1.5 مہینے کا ہو، چاہے 15 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو، آپ جتنے دنوں کا آپ کا سفر ہوگا، آپ پردے کا پورا اہتمام کریں۔ ٹھیک، یہ تو میں نے احتیاط کی چند باتیں بتائیں۔ خواتین کے لیے جب آپ نے نیت کی، آپ کے لیے آپ ایک مثلا آپ کے کپڑے ہی جو آپ نارمل طور پر، یوزولی طور پر آپ استعمال کرتی ہیں، وہی کپڑے آپ کا احرام ہے، وہی کپڑے آپ کا احرام ہے۔ لیکن جب آپ نے نیت کر لی، اب آپ کیا کر سکتے ہو؟ کچھ وہ ممانعتیں، پابندیاں آپ پر بھی عائد ہیں، مرد پر بھی آپ عائد ہیں۔ مرد اپنے سر کو ڈھانپ نہیں سکتا ہے، کیونکہ آپ کو سر چھپانا لازمی ہے، لیکن چہرے کو آپ نہیں ڈھانپ سکتی۔ یہ کہ تھی چور تھے بچ کی، ہاں ات سیتن اگر انسان کو زیادہ یاد بتس پر ات تھا، چہرے پہ دونوں ہاتھ اگر انسان رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر غلطی کہاں پہ ہوتی ہے وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ احرام کی حالت میں ہم جب جہاز میں چڑھ جاتے ہیں، تھوڑا سا وہاں پہ ناشتہ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا پھر وہاں پر کرسی چونکہ ہوتی ہے، نیند آ جاتی ہے، ہم لوگ سو جاتے ہیں۔ ٹھیک، سونا گناہ نہیں، آپ سو سکتے ہیں۔ وضو کی احرام کی حالت میں ہمیشہ باوضو رہنا لازمی نہیں، ضروری نہیں۔ وضو ٹوٹ جاتا ہے، توڑنے دو۔ ٹھیک، چونکہ آپ نمازوں سے فارغ ہیں یا مقام پر پہنچ کر آپ نمازوں کی ادائیگی کریں گے، لیکن 2-3 غلطیاں ہیں۔ میں احرام کی ساری ممانعات جو اس کی پابندی ہے ان کا تذکرہ نہیں کروں گا، کچھ کا تذکرہ میں کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں، جو بڑی اہم ہیں، جن سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے۔ مثلا احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی دیکھیے، شکار نہ کرنا۔ تو یقیناً آج کل وہ حالات ہی نہیں رہے، شکار وہ ملے گا بھی نہیں۔ ٹھیک، تو ان کا تذکرہ میں نہیں کروں گا، کچھ چیزوں کا میں تذکرہ کروں گا جو آپ کو بھی فائدہ دیں گے اور وہ میرے لیے بھی انشاءاللہ تعالی راحتوں کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ مثلا مچھر ہے، مکھی ہے، ٹڈی ہے، وہ نہیں مار سکتے آپ، اپنی شریک حیات سے آپ بوس و کنار نہیں کر سکتے ہیں۔ داڑھی کو اس طرح مطلب
یا بال کو اس طرح کھجلانا جس سے بال گر سکتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر ساتھ کشم آؤ، اگر کبھی یہ مطلب کھجلی آ گئی تو آپ نارمل ہاتھ رکھ کر اس طرح مطلب وہ کھجلا سکتے ہیں، لیکن اس طرح آپ نہ کھجلائیں کہ انسان کے جسم سے بال کیا گرنا شروع ہو جائیں، ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ یہ ناخن نہیں اٹھا سکتے ہیں اور سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں۔ خوشبو کا استعمال آپ نہیں کر سکتے ہیں، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، یہاں پہ رک جائیں آپ۔ خوشبو تو اکثر و بیشتر استعمال نہیں ہوتی ہے، لیکن جہاز میں بیٹھتے ہی جب آپ واش روم جائیں گے تو وہاں پہ صابن رکھا ہوا ہوتا ہے، شیمپو رکھا ہوا ہوتا ہے، اور ایئرپورٹ پر بھی اس طرح کے یعنی صابنوں کا یہ کیا نام وہ سہولیات موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ حالت احرام میں ہیں تو آپ کوشش کریں آپ بالکل صابن کا استعمال نہ کریں، آپ صابن کا استعمال نہ کریں۔ اگر مٹی کا کوئی ڈھیلا آپ کے پاس ہو تو اس سے تو انسان کیا، اگر انسان کا من نہ مانے تو ایسا اس سے انسان مٹی یعنی صابن کے بجائے اس کو استعمال کر سکتا ہے، ادروائز صابن کو آپ استعمال نہ کریں کیونکہ اس میں خوشبو کی کیمیکل اس میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات جو بڑی احتیاط کی ہے وہ یہ کہ جب آپ کے سامنے آپ کا کھانا لایا جائے گا جہاز میں یا کہیں پر بھی، تو اس میں ایک ٹیشو پیپر ہوتا ہے جو ویٹ ہوتا ہے، یعنی گیلا ہوتا ہے وہ، ٹھیک، وہ پورا کیمیکل سے لیس ہوتا ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے، تو خوشبو والی چیز آپ قطعاً استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے وہ شربت وہ چائے بھی الائچی والی یا اس طرح کی جس میں خوشبو مہکتی ہو، وہ والی چائے یا وہ والی شربت بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ ٹیشو جو آتا ہے اس ٹیشو کا بالکل آپ استعمال نہیں کریں گے، اس ایک چیز کا آپ دھیان رکھیں گے۔ اور اس طرح جہاز میں باتھ روم جانے کے وقت وہ صابن وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک۔ اسی طرح ایک اہم چیز ہے، جب حاجی لوگ بڑے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور سفر سے پہلے 2-4 روز بیچارے گھروں میں سو بھی نہیں پاتے ہیں مہمانوں کی وجہ سے، اب یہ وہ تھکان جو ان کی ہوتی ہے جہاز میں جو ہی یہ سکون کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب تو 6 گھنٹہ بس سونا ہی سونا ہے، یا آرام سے بیٹھنے ہی بیٹھے تو نیند آ جاتی ہے، سونا گناہ نہیں۔ لیکن یہ خیال رکھنا، اکثر و بیشتر ہم نے حاجیوں کو دیکھا ہے کہ یہ اس کے 2 ہاتھ ہیں، اس نے یہ دونوں ہاتھ اگلی سیٹ کے ساتھ رکھے اور اگلی سیٹ کے ساتھ اس نے اپنا سر رکھا، ٹھیک، تو اس طرح سو گیا۔ تو اس طرح سونے سے اس کا یہ احرام کا کپڑا اس کے بالکل چہرے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ مستی میں سویا ہوا ہوتا ہے، تو ایسا کرنا غلط ہے، ایسا کرنا غلط ہے۔ آپ کا چہرہ اس سے نہیں چھپنا چاہیے، ہاتھ سے چھپتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن احرام اگر بیچ میں آ گیا اس طرح آپ سو گئے تو یہ مطلب یہ گناہ ہے، یہ اس پر آپ کو اللہ بچائے مطلب جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے، چاہے صدقہ ہو چاہے نہ ہو وغیرہ۔ خیر، اسی طرح ایک اور غلطی ہوتی ہے کہ حاجی لوگ جب جہاز میں سو جاتے ہیں، نیند آتی ہے، تو اکثر میں سے ہم نے حاجیوں کو دیکھا کہ وہ احرام بالکل اپنے سر پہ لیتے ہیں، چونکہ اے سی چلا ہوا ہوتا ہے، ٹھنڈی لگتے ہیں ان کو، ٹھنڈی جب لگ جاتی ہے تو وہ اپنے احرام کو اپنے سر پہ رکھتے اس طرح سو جاتے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ کئی حجاج سے ان کی چادر کو مطلب چھیننے کی کوشش کی، کہ آپ تو حالت احرام میں، تو انہوں نے نیند میں تھے بیچارے، ارے مولوی صاحب ایسا سری مسئلہ پائے، چھوڑو آپ۔ بہرحال میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایسی غلطی نہ کرنا، جب آپ نے احرام باندھا اب آپ سر کو نہیں چھپا سکتے، چہرے کو نہیں چھپا سکتے۔ اسی طرح ایک اور پابندی ہے، اگر آپ فلیٹ یعنی جوتا پہن رہے ہیں تو جوتا پہننے کی صورت میں جو پیر کی اوپر والی جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس کو آپ نہیں چھپا سکتے ہیں، اس لیے موزہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، خفین آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، چپل آپ استعمال کریں جس سے پیر کی اوپر والی ہڈی آپ کی کھلی رہے، اس کا آپ بہت ہی کیا اہتمام کریں۔ اسی طرح حجاج کرام سے اکثر و بیشتر ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد جب جسم کو خشک کرنے کا نمبر آتا ہے تو وہ ٹاول استعمال کرتے ہیں۔ ٹاول آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس طرح نہیں 2 ہاتھ میں ٹاول لے کر آپ اس طرح چہرے کو کیا کریں، خشک کر لیں آپ، نہیں، یہ تو منع ہے۔ ہاں اگر آپ کو مجبوری ہے ویسے تو کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو بالکل ہلکا سا کپڑا لے کر ٹاول ہی ایک کونے سے لے لے، آپ اس طرح آپ خشک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کیا پورا ایک ہی ٹائم پہ اس طرح چہرے کو خشک کرنا جس طرح ہم نارملی طور پر کرتے ہیں اس طرح ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح اگر حالت احرام میں مثلا ہم نے اکثر و بیشتر مینا مزدلفہ میں دیکھا ہے حاجی لوگ پسینہ پسینہ ہے، اب وہ کافی وہ جو ان کے جسم پہ میل ہوتا ہے اب اس کو اٹھانا شروع کرتے ہیں، تو وہ بھی منع ہے۔
हाजी और उमरा मुहरिम यानी एहराम वाले के जिस्म पर अगर मैल कुचैल होगा तो उसे घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। उस पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको क्या देगा, अजर व सवाब देगा। इसलिए नहीं नहाना चाहिए हालत एहराम में कि ताकि क्या मैं मैल कुचैल उतार सकूं। अगर गर्मी की वजह से इंसान नहाना चाह रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो वो वॉशरूम जाकर पानी यानी सर पे या पूरे सिर पे डाल सकता है, नहा सकता है, लेकिन उस नहाने में भी वो ध्यान रखे वो साबुन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हालत एहराम में अगर आप होटल में हैं या आप मीना मुजदलिफा में हैं या अरफात में हैं तो अगर आप सोना चाह रहे हैं आप सो जाएं आराम से, कोई मसला नहीं, आप सो सकते हैं। लेकिन सोने की हालत में आप कमल को अपने सर के ऊपर नहीं रख सकते, ना एहराम की चादर को आप सर के ऊपर रख सकते हैं, इसका भी बहुत ध्यान रखें। इसी तरह एक और मसला है, मसलन तकिया है, मसलन क्या तकिया आप आप सोए हुए सो सकते हैं आप मीना में, लेकिन कोशिश ये करनी कि सर आप उस पर रखें, लेकिन आपने सर रखने के बजाय आप उल्टे सो गए, यानी चेहरा आपने बिल्कुल किसके साथ, ये तकिया है और इस तरह आपने उसके ऊपर क्या रखा, चेहरा रखा, तो ये भी मना है। चेहरे को आप सोने के दरमियान में मोहतात रखें, अल्लाह बचाए इससे आपका हाय उम्र क्या खराब हो सकता है। मुंह के बल तकिए पर चेहरा रखकर सोना जायज नहीं है। और इस तरह एक जब आपने एहराम का मैं तस्करा कर रहा हूं, जब आपने एहराम बांधा होगा तो अभी उम्रे का मामला अभी हमने शुरू नहीं किया, अभी आपने इसको कहते हैं इस्तिबा कहते हैं इसको, ये इस्तिबा आपने करना है, दाहिना कंधा आपने खोले रखना है एहराम किसके दरमियान, तवाफ के दरमियान में, तवाफ के दरमियान में इस कंधे को आपने खोल के रखना है। जब आप इसको खोल के रखेंगे इस दरमियान अगर नमाज का वक्त आ गया, जमात खड़ी होगी या अलग से आप कोई नफिल पढ़ना चाह रहे हैं तो इस कंधे को बंद करना लाजमी है, आप चादर को इस तरह करेंगे, ठीक है। और इसी तरह तवाफ के 7 चक्करों में इस कंधे को खुला रखना जरूरी है अगर हालत एहराम में हो। और उस एहराम के बाद अगर इंसान को क्या सफा मरवा भी करना है तो इस्तिबा जो है, इस्तिबा इसे कहते हैं, ये आप 7 चक्करों में आप इस बाजू को आप खुला रखेंगे, इसको आप जहन में बिल्कुल रखेंगे। एक और बात अहम ये भी है कि हमने हुज्जाज किराम को देखा है हालत एहराम में वो टूथपेस्ट करते रहते हैं। टूथपेस्ट करना भी जायज नहीं है, क्यों, उस पेस्ट में भी केमिकल होता है, उसमें भी खुशबू होती है और जो खुशबू क्या महकती है। बाज़ औक़ात तो कुछ टूथपेस्ट इस तरह के होते हैं कि बहुत मैंने काफी देर तक वो महक दूसरों को भी महसूस होती है। इसलिए मिसवाक करना जायज है, मिसवाक करना जायज है, मिसवाक करना जायज है। टूथपेस्ट हालत एहराम में हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और हालत एहराम से मुतालिक किताबें लोगों ने लिखी, इतनी उन्होंने 250 सफ़हात की किताबें लिखी हैं लोगों ने, उलमाए किराम ने, अल्लाह उनको खैर दे, कि सिर्फ एहराम के मसले उन्होंने लिखे। तो मैं अपने इस 1 घंटे की तरबियत में सारों का अहाता, सबका अहाता तो नहीं कर सकता हूँ। बहरहाल कुछ अहम बातों का मैंने तज़किरा किया। तो एहराम पे बात चल रही थी कि एहराम आप बांधेंगे दिल्ली में, कश्मीर में, जहां आपने मतलब बांधेंगे जहाज में, मतलब जब आपने एहराम बांध लिया, नियत कर ली, नमाज की 2 रकात शुक्राने की आपने पढ़ ली, अब यहां से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये पढ़ते हुए जाएंगे। कोई हाजी या उम्रे वाला अगर नहीं पढ़ेगा, आप उसकी देखा देखी में खामोश ना रहें, आप भी बराबर मुसलसल तसलसल के साथ क्या पढ़ते रहें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। इतने में इंशाअल्लाह ताला आपका जहाज जब सऊदी अरबिया जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा, बस फौरन मोबाइल खोलना, सेल्फी लेना और दूसरों ये मुनासिब ही नहीं। आप बस तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था, इस बात को मद्देनजर रखते हुए शुक्र के कलिमात पढ़ते जाएं, तौबे इस्तिग़फ़ार के कलिमात पढ़ते जाएं, दुरूद इस्तिग़फ़ार, दुरूद सलाम के अल्फाज आप पढ़ते जाएं जितना आपसे हो सकता हो। और जब आप आएंगे, रब्बि अंज़िलनी मुंज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुंज़िलीन, या रब्बल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, आपने मुझे यहाँ पर जहाँ तक पहुँचाया, अब यहाँ इस जमीन को मेरे लिए बाबरकत बना दे मेरे रब्बा, मेरे शर से इन जमीन वालों को, यहाँ के रहने वालों को महफूज फरमा और उनके खैर से खुदाया मुझे मुनव्वर फरमा। दुआ करते हुए जब आप जाएंगे, मुमकिन है वहां इमिग्रेशन जब आपकी होगी, कहां पर, जिद्दा एयरपोर्ट पर, वहां आप अकेले नहीं होंगे। मतलब आप श्रीनगर से गए हैं, आप पुलवामा से गए हैं, आप अनंतनाग से गए हैं, आप हमारे बारामूला शहर से गए हैं, तो आप ये ना समझे आप अकेले होंगे। आप उस वक्त जिस टाइम पे आप जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, उस वक्त एयरपोर्ट पर हजारों लोग,
ہزاروں لوگ جمع ہوں گے، ممکن ہے آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ بھی کھڑا رہنا پڑے گا لائن میں، تو اللہ کے لیے آپ وہاں کی پولیس کو گالیاں دینا نہ شروع کریں، جیسے ہم نے اکثر و بیشتر حاجیوں کو دیکھا ہے 1 گھنٹے سے لائن پہ بیٹھا ہے، اب لائن جلدی آگے نہیں جا رہی، امیگریشن میں وہ پاس نہیں ہو پا رہے ہیں، تو وہ سعودی پولیس کو نہ جانے کس طرح کی گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے ایسا نہ کریں، جن کے تم میزبان ہو، جن کے تم میزبان ہو، تم اللہ کے میزبان ہو، اللہ کے میزبان ہو، اور اس میزبان نے تمہاری سہولت کے لیے جو کچھ انتظامات وہاں پہ کر رکھے، مثلا آپ میرے گھر آ گئے دعوت پہ، میں آپ کا میزبان ہوں، اب میں نے وہاں باورچی رکھے ہیں، میرا ایک گیٹ کیپر ہے، میرا ایک اور مطلب گھر میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، آپ نے ان کے ساتھ الجھنا شروع کیا، باورچی کے ساتھ، گیٹ کیپر کے ساتھ، سکوٹی والوں کے ساتھ آپ نے کیا الجھنا شروع کیا، ان کو گالیاں دینی شروع کی، کیا میں برداشت کر سکتا ہوں اسے؟ میں اسے برداشت نہیں کروں گا۔ ٹھیک، اللہ رب العزت بھی ان اہل عرب کو جن کو اللہ رب العزت نے حرمین الشریفین حاجوں کی خدمت کے لیے رب ذوالجلال نے ان کو منتخب کیا ہے، آپ ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہیں، آپ گنہگار ہو سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے یہ کہا صبر و تحمل سے آپ جدہ ایئرپورٹ پر کام رہیں۔